مفتی صاحب کو کسی میرے جیسے نے سوال کیا کہ مفتی صاحب آپ سب کو ترغیب دیتے ہیں بیاہ کی، کبھی اپنے بہنوئی کو یا اپنے دامادوں کو دی ہے؟ پہلے تو مفتی صاحب دا رنگ اڑیا جدا طوطا ہاتھ چو، ٹھیک ہے، پھر تھوڑا کیسے کیا جیسے جھوٹا سا بندہ کرتا ہوتا ہے، کر کے پھر کہتے ہیں کہ میری ترغیب کی کیا ضرورت ہے، حکم ہے حکم ہے۔ آپ کی ترغیب کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ لوگوں کے قسم برباد کر دیے، لوگوں کے بارہا یہ کہا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب انہوں نے شادی کی کوئی اور بیاہ نہیں کیا، تو ایک بی بی نے آگے سے مجھے کہا کہ تب کون سا بھی حکم آئے تھے؟ او اللہ دی بندو، اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے تب بھی نبی تھے، وہ تب بھی خاص تھے۔ آج میں مفتی مسعود صاحب، ابھی تو میں صاحب ہی کہوں گی، احساس کیا ہے، فیلنگز ہے، اس سے بالا تر ہوتے ہیں، آپ وہ ہیں۔ آپ نے ہر ایج میں 4 رکھنی ہے۔ بڑے روب سے ایک دن آپ نے براڈ کاسٹ میں کہہ رہے تھے میں الحمدللہ مروں گا تو 4 بیوہ چھوڑوں گا۔ اللہ کرے آپ جیسا شخص مر ہی جائے۔ آپ 4 بیوہ چھوڑیں گے نا، اپنے بڑے غرور سے کھا کے 4 بیوہ روئیں گی، تمہارے منہ میں خاک خاک خاک، اتنے گھر برباد کرنے والے۔ صرف آپ کا اس لیے لحاظ رکھتی تھی کہ آپ کے نام کے ساتھ مفتی آتا ہے، اپنی باری آئی تو آپ موت کی چاک کی طرح بیٹھ گئے ہو۔ ان عورت کے اعتراضات بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک اعتراضات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کے موجودگی میں حضرت علی نے دوسرا نکاح کرنے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ انہوں نے ادھوری بات بتائی ہے، یہ ادھوری ملانی بن کر ہمیں بہکا رہی ہیں، یہ بہت زہر کی طرح بات لگ رہی ہے۔ آپ کو بتاتی ہوں میں اس کا پورا مسئلہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسرا نکاح کی خواہش رکھ رہے ہیں اور دشمن کی بیٹی ہے وہ ابو جہل کی بیٹی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ میں حلال کو حلال نہیں کر رہا، میں نہ حلال کو حرام کر رہا ہوں نہ حرام کو حلال کر رہا ہوں، میں اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ رحمت اللہ عالمین کی بیٹی بھی علی کے گھر میں اور ابو جہل کی بیٹی بھی علی کے گھر میں، جو دین کا دشمن ہے اس کی بیٹی حلال کو حلال اور حرام کو ایک ساتھ تھوڑی ہو سکتا ہے؟ بتائیے، جو جاہلوں کا سردار ہے اس کی بیٹی۔ بس بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ابو جہل کی بیٹی کا اعتراف کرا تھا۔ کوئی صحابی کی بیٹی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کیا، صحابی کی بیٹی کے لیے منع نہیں کیا، ابو جہل کی بیٹی کے لیے منع کرا تھا۔ یہ تو آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابو جہل کون ہے۔ ہمیں آدھی ادھوری بات نہیں سننی چاہیے کسی کی بھی، اور اس عورت نے زہر کی طرح بات پھیلائی ہے، اور انہوں نے آپ کے لیے ہمیں صرف اتنا کرنا چاہیے کہ آپ کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ، آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں۔ اور حضرت مفتی طارق موسیٰ صاحب پر ان کے اعتراضات ہیں، کئی اعتراضات ہیں کہ یہ ان کے وجہ سے ان کے لوگوں کے آدمی بگڑ رہے ہیں، بدل رہے ہیں۔ ایک بات بتائیے میری پیاری بہن، زنا سے بھی تو بچ رہے ہیں نا، زنا سے بھی تو بچ رہے ہیں نا آدمی۔ حلال کو حلال کر رہا ہے، حرام تھوڑی کر رہا ہے نا باہر جا کر۔ کتنا ہندوستان پاکستان میں کتنا زنا پھیل رہا تھا، کتنا میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مطلب حضرت مفتی طارق موسیٰ صاحب نے وہ تھوڑے سے ہیں، مطلب تھوڑے سے ان میں ہیں، اچھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان سے اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا۔ کئی انہوں نے کسی کے گھر برباد ہو گئے انہوں نے آباد کروائے، کئی بیچاری بیٹیاں بیوائیں طلاق شدہ ہو جاتی ہیں، ان سے کوئی نکاح نہیں کرتا، مگر حضرت مفتی طارق موسیٰ صاحب کے ذریعے لوگوں نے ان کے بیان سنے، آدمیوں نے ان کے بیان سنے، دیندار لڑکوں نے بیان سنے تو ان سے نکاح کیا ہے۔ کئی عورتوں کے تو میرے پاس مسئلے آئے ہیں کہ ہم نے نکاح کیا ہے، ہم نے دوسرا نکاح کیا ہے، تو کیوں کیا ہے؟ صرف اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ مجھے رشتے نہیں مل رہے تھے، مجھ سے کوئی رشتہ شادی نہیں کر رہا تھا۔ دیندار کی دوسری بیوی بن گئی، وہ بتائیے زنا سے بہتر تو نکاح ہے نا۔ جب اللہ نے شریعت میں لکھ دیا، اللہ نے اجازت دے دی، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو اعتراض کرنے والے؟ 2-3 دن کا غصہ ہوتا ہے۔ ہاں میں مان رہی ہوں اگر آدمی غلط کر رہا ہے تو وہ غلط ہے، کسی کی بھی بیٹی کے ساتھ، کسی کی بھی بہن کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ آپ کی بھی بیٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے، آپ کی بہن کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے، مگر ہمیں شریعت کے خلاف نہیں چلنا چاہیے۔ اور انہوں نے بہت
बुरी तरीके से बात की है हमें। अगर आपको एतराज़ात था आप खुद बात करती हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब पे, खुद बात करते कि आपके पास औरतें रो रही हैं। तो इन्होंने ये भी बोला है कि तारिक मसूद साहब ने कहीं ये नहीं बोला कि है ना 4 निकाह करूँ तो बराबरी नहीं करूँ, ये नहीं बोला। तारिक मसूद साहब ने हर जगह कहा। देखिए मोहतरमा, मैंने तारिक मसूद साहब के 3-3, 4-4 घंटे के बयान सुने हैं। मैं आपने जितना उनको शॉर्ट क्लिप सुनी होंगी, लोग बना देते हैं, उस पे मत जाइए, आप उनके बयान सुनिए, आप रोने लगेंगे आप उनके बयान। उनका एतराज़ात ये भी है कि हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब अपने बहनोई या दामाद पे दूसरे निकाह का क्यों नहीं बोल रहे। सीधी सी बात है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ऑफर दे दिया है, फर्ज वाजिब नहीं है, ऑफर दे दिया है। जैसे कि कोई औरत को किसी शैम्पू के साथ कोई साबुन फ्री मिल जाता है तो वो ले लेती है, किसी को नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं है। कोई ले लेता है तो वो फायदे में, वो कोई नहीं लेता तो वो फायदे में नहीं है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है उनके बहनोई और उनके दामाद भी कर लेंगे दूसरा निकाह। मगर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रही है आपको क्या दिक्कत हो रही है कि ना वो निकाह नहीं कर रहा है। आपको क्या दिक्कत हो रही है? उनको करना होगा तो वो करेंगे, उनको नहीं करना होगा नहीं करेंगे। उनको शरीयत का पता है, सब कुछ पता है, उन्हें करना होगा तो कर लेंगे। इस औरत का एक एतराज़ ये भी है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब मर जाएं, उनके मुंह में खाक, वो मोमिन कहलाने के लायक नहीं है। मौलवी शौलवी, आप देखिए कि उलमा हक ये दीन बता रहे हैं या हलाल को हलाल बता रहे हैं और उनको मरने की भी दुआएं दे रही है। कितने घरों के उनके वजह से चूल्हे जले, कितनी तलाकशुदा, कितनी बेवा औरतों के घर बसे, कितने यतीमों के सर पे साए हुए। एक बात बताइए कि जिना करे अपना जिस्म बेच के औरत, आजकल अपना जिस्म बेच के औरत कर रही थी। देखिए मगर तारिक मसूद साहब और उलमाए हक, उलमाए देवबंद के वजह से कितने घर बस गए, कितने लोग अपने सड़कों पे औरतें थी जिना करती थी, कितनी जिना से बच गई हैं। आपको बोलना तो कैसे चाहिए कि उलमाए हक इतनी मेहनतों से, इतनी मुशक्क़तों से दीन पढ़कर, दीन सीख कर, अल्लाह के दीन को कॉपी करके बता रहे हैं हमें, तो इनके पेट में पता नहीं क्या पेट में दर्द हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है इनको। इन्हें बोलना तो कैसे चाहिए कि हमारे उलमा इकराम मर जाएं, हमारे उलमा इकराम के मुंह में खाक। और ये भी बात है कि अल्लाह करे आपकी बद्दुआ आपको ही लौट जाए।